یکم شبان المعظم ہے، اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرنا صدر نال بیان دی تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اشکاں اتنا عطا کر دے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ مالک کریم نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب دی رضا دا، اور اللہ رب العزت دا وعدہ ایسا سچا ہے جس کے اندر کسی عمل کی کمی پیشی نہیں آ سکتی۔ دوسری چیز اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب کہ تو راضی کرنا ہے، تو اس کے اندر قید نہیں رکھی، کسی سال دی، کسی صدی دی، کسی وقت دی، اور نہ ہی خالص کی اس جان دی، دونوں جاننا دے اندر محبوب دی رضا دی خاطر پروردگار نے ہر چیز نو بنایا۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا، اس بعد ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے مکہ شریف چھوڑنا پیا۔ مکہ شریف چھوڑ کے مدینے کی دھرتی کے اندر تشریف لے گئے۔ 17 مہینے بخاری شریف کے اندر روایات کے اندر آؤں ہے کہ 17 مہینے آپ نے بیت المقدس سے رحموں کر کے نماز پڑھی۔ یہودیاں نے اعتراض کیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی دعا کرو، جدوں اللہ نے چاہیا ایسا نہیں ہویا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن محبوب علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، ارادہ فرما کے نماز نیت لے، آپ نماز دوران آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اساں تے ارادہ فرما رہا ہے کہ جبرائیل یہ تک نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل پیغام دے کے بھیجا نماز دی حالت کے اندر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 رکعتاں پڑھ چکے سن، جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی پروردگار فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ جڑا لیٹ ہویا نا، اسی توانے ویکھ رہے سن، اسی توانے ویکھ رہے سن، جس طرح تواڈی رضا ہے اس طرح ادھر تسی منہ کر لو۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں محبوب علیہ السلام نال اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ اساں توانے راضی کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام دی رضا اپنی امت دی بخشش دے اندر ہے، اپنی امت دی بخشش دے اندر رضا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جڑی والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جشن والی آیت ہے، یہ جشن والی آیت ہے کہ مومن جشن منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انی دیر تک راضی ہونے ہی نہیں جب تک اللہ نے حضور دے امتی دی بخشش نہیں فرما چڑھا۔ جشن والی یاد ہے نا، ادو تک حضور راضی ہونے ہی نہیں جب تک اللہ کی ذات نے آقا علیہ السلام دے ہر امتی دی بخشش نہ فرما دیتی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں ہر محاذ تے ہر مقام تے کریم علیہ السلام نے امت دی فکر فرمائی، امت دی بخشش کی دعاواں کرتے رہے، امت دی بخشش کے واسطے روندے رہے۔ افسوسناک بات یہ پہلی چیز ہے کہ اساں اتنی محبت حضور نال نہیں کرتے جتنی حضور نے ساڈے نال محبت فرمائی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اسی اتنی محبت حضور نال نہیں کرتے جنی کو محبت حضور نے ساڈے نال فرمائی ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک عقائد نقل فرمائی، آپ فرماندے نے کہ کوئی شخص کھڑا سی دے کونوں ایک خوبصورت عورت دا گزر ہویا، تو جدوں اس عورت والوں دی نظر پئی تے فدا ہو گیا، عورت نے ویکھیا فدا ہو گیا، فدا ہو کے ٹک ٹکی لا کے تے اودے چہرے ول ویکھی جا رہا تے عورت دی نظر پئی، جدوں تے نے آکھیا خیر ہے، انہیں آکھیا تیرے جیا خوبصورت میں اج تک ویکھے ہی نہیں، تیرے قدموں تے میں جان قربان کر چھڑا۔ بڑے بڑے جملے بولے، مولانا روم نے لکھیا ہے، آپ نے 5-7 صفحات لکھیا تے میں 5-7 لینا دے اندر کوشش کرنا کہ اس بات میں کلیئر کر دیاں۔ بڑے جملے بولے، میں یہ کر دیاں وہ کر دیاں، تو اس نے جدوں یہ ساری منہ تعریف سنی نا، تو اس نے کیا تو میں نے ویکھیا، تو میں نے ویکھیا میری ایک بہن ہے
جہدے حسن دی میں آپ تعریف کرنی ہاں کہ میرا حسن وہ دے سامنے کچھ بھی نہیں. گلاں کردیاں کردیاں عورت کہندی ہے میری بہن دا حسن یہ، میری بہن دا حسن وہ، ایڈی سونی ہے، میں آپ فدا ہاں اس تے. لاؤ اے ہو بہن آ بھی گئی. انہیں کیا او وے ہو میری بہن آ بھی گئی ہے. جدوں انہیں اتنا جملہ بولیا نا تے پلٹ کے اس بندے نے آدھی کر کے پچھوں ویکھیا وا بہن نے ویکھاں جی تعریف ہے گل یہ کہ ایڈی کو سونی ہے. تے جدوں پیچھے چہرہ کیتا تے کوئی شے نہیں سی. واپس بھی چہرہ کردی اس عورت ال وہ بندہ چہرہ اس عورت ال کر رہا تے تھپڑ رسید کیتا چہرے ہوتے. عورت کہندی ہے ظالمہ ہن یہ تعریف کرتا سا میرے سامنے مرن دی گلاں کر رہا سا کہ تیرے ورگا سونا کوئی نہیں، تیرے ورگا حسن کوئی نہیں، تیرے ورگا کمال نہیں ویکھیا، تیرے رخسار اللہ، تیرے وال اللہ، یہ بڑیاں تعریفاں کیتیاں. ظالمہ یہ تے غیب بانا تعریف کیتی ہے تے میں تیرے سامنے کھلوتی ہاں، میں تیرے سامنے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ گل سنے تے مذاق اڑا دے، ورنہ میرا مذاق اڑوان واسطے بیان کرنا مقصد نہیں. یہ مولانا روم نے لکھیا تھا میں بیان کر رہا. فرماندے نے اس نے آکھیا ظالمہ میں تیرے سامنے کھلوتی ہاں، جنوں آنا پیا جنوں آنا پیا تیرے ورگا میں کوئی نہیں ویکھیا تے جان میں تیرے تے قربان کر سکنا. تے جیڑا میں جملہ بولیا ہے جیڑی محبت ہے حضور ساڈے نال کیتی ہے، اسی حضور نال دی محبت نہیں کرتے. یہ دے وچ نتیجہ مولانا روم نے کی عطا فرمایا. مولانا روم فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ورگا سونا کائنات رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. یہ اسی حضور دے غلام ہاں، پھر ظالمہ کردار ہی حضور دے غلامہ ورگا بنانا. کام از کام کردار بھی دے حضور دے غلامہ ورگا ہوئے نا. تو امام الانبیاء دے غلام آؤ پروردگار کی فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب وسیعت قریب پر اتنا عطا کریں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، تسی راضی ہو جاؤ گے. حضور دی رضا امت دی بخشش ہے، حضور دی رضا امت دی مغفرت ہے. ہر مقام تے رو رو کے دسیا کائنات والے ہو مینوں کبھی فکر ہے، امتیاں دی فکر کرتے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سنو امام الانبیاء دے غلاموں، جد تک حضور دا ایک امتی بھی جہنم دے اندر رہے گا آقا راضی نہیں ہوں گے، آقا راضی نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت نے میرے تے تواڈے واسطے جنہاں جنت عطا کرنی ہے اوتھے درجے رکھے نے، اوتھے مقام بلندیاں رکھیاں نے. لیکن چیز ہے کہ ساڈا عمل ایسا نہیں، ساڈا کردار ایسا نہیں، عمل ایسا نہیں. گل پیچھے وہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساڈا عمل ایسا نہیں، پر رب دا وعدہ یہ ہے کہ سونے آسا تو راضی کرنا ہے. ساڈا وہ عمل نہیں، پر رب دا وعدہ ہے کہ راضی کرنا ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نہ ساڈے ایسے وصف، نہ ساڈے ایسے عمل، نہ ساڈا ایسا کردار کہ اس مقام تک پہنچ سکیے جڑا پروردگار نے ساڈے واسطے رکھیا ہے. ایسا عمل نہیں، پر حکم ہے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ. محبوب تواڈی رضا ہے، تواں راضی کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی امت دی بخشش نال ہون دے او دے واسطے پروردگار نے آسانی پیدا فرمائی. ایک پیکج عطا فرمایا، ایک نہیں کئی پیکج عطا فرمائے. کی مطلب صحابہ پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جنت تشریف فرما نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پچھلیاں امتاں دے غابت دا تذکرہ فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا فلاں امت دا ایک شخص اتنے ہزار سال دی عمر ہے، اینی عبادت کردا ہے، دن روزہ رکھدا ہے، رات نو نفل پڑھدا ہے، جہاد بھی کردا ہے، اللہ نہ کردا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، کملی والے نہ ہی ساڈی اینی عمر ہے، نہ ہی اسی اینے طاقت والا کہ اسی اتنا عمل کر لیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پریشان نے انہوں نے جا کے دس دے میرے محبوب نے اطلاع کر دے کہ سونے اپنے غلاموں دس دے ہو اسی تانوں یہ دے
تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے، لیکن وہ جڑا بندہ دن روزہ رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے، تو جہاد بھی کرتا ہے، وہ دن ہوئے 1000 سال دی عبادت وہ جیڑی وہ دن ہوئے یہ بہتر ہے، وہ دن ہوئے یہ لفظ قرآن دے وہ دن ہوئے بہتر ہے۔ ان بہتری دی گال کرنا دو چیزاں ہون، دو کپڑے ہی ہون، میں نہ میرا کرنے دیا قیمت ہے، صوفی اکرم صاحب نے پڑھنے دیا قیمت ہے، یہ دیا خوبی ہے، دیا خوبی ہے، میری جیڑی سمجھ ہے نا، جیڑی میری سوچ ہے، جیڑی میری عقل ہے، اس حساب نہ میں دسنا ہے آ چیز جیڑی ہے وہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، وہ میری سوچ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کائنات کا رب آندا ہے سونیا ہے وہ جڑی 1000 سال کی عبادت ہے تیرے امتی ایک رات نہ کرن دے تو 1000 سال نال بہتر ہو جائے، 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہوئے گا۔ تو وہ بہتری جیڑی موتی کی قیمت سنیارے جاندا ہے، ہیرے کی قیمت سنیارے جاندا، سونے کی قیمت سنیارے جاندا، ساڈے ورگے تے نہیں نہ پتا۔ وہ جڑی بہتری ہے وہ رب جی نے بہتری بنائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 1000 مہینے دی عبادت نام ہے بہتر ہے، اس کے اندر بہتری ہے۔ پیکج دیتا جا رہا ہے محبوب دی امت دے واسطے، کئی پیکج، شب برات دی رات ہوئے، شب معراج دی رات ہوئے، اور بھی ایسیاں راتاں نے، ان راتاں دے اندر اے حضور دی امت دے واسطے پیکج نے، پیکج نے۔ رمضان آجری دا مہینہ ہوئے نا تو درخواستاں کھل دیاں نے، تو بندے درخواستاں دین لگ پے نے، جدوں آندے نا درخواستاں بند ہوندے آخری دن، پتہ کر لو کسی کولوں